تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبينا وشفينا وشفيعنا محمد المصطفى أحمد المجتبى، صلاة وسلاما على حبيبه وآله وأزواجه وأولاده وأتباعه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی اور پھر اولاد حمل ٹھہر گیا، اس کی علامت بھی مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے نشانی یہ دی تھی کہ 3 دن 3 رات حالت ایسی ہوگی کہ اشاروں سے بات کر سکیں گے، زبان سے صاف بات نہیں کر سکیں گے. یہ نشانی ہوگی کہ ٹیسٹ ہو گیا کہ حمل ٹھہر گیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک علامت. واقعہ تو اصل مریم علیہ السلام کا ہی چل رہا تھا، امرات عمران جنہوں نے نظر مانی تھی اللہ جل شانہ کی. اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب کہ فرشتوں نے مریم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور تجھے پاکیزگی عطا فرما دی، اور تمام عالمین کی عورتوں پر تجھے فضیلت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بڑی فضیلت دی، اور پاک باز ایسی کہ صحیح بخاری شریف میں ہے، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے کی عورتیں اونٹنی پر سواریاں کیا کرتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی سواری نہیں کی، انہوں نے کبھی اونٹنی پر سواری نہیں کی. اسی طرح حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کبھی سواری نہیں کی. تیسری عورت آسیہ فرعون کی بیوی، انہوں نے بھی کبھی سواری نہیں کی. پھر ایک حدیث ہے مسلم شریف کے اندر کہ اللہ کے نبی رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے عالم کی عورتوں پر 4 عورتوں کو فضیلت ہے، اس میں سے ایک یہ ہے مریم. اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام عالمین بھی چن لیا. پھر یہ اشکال ہوتا ہے کہ خطبے میں ہم سنتے ہیں دوسرے خطبے میں فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، تو یہ اشکال نہ ہو. جس وقت یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو دی تھی، یہ اس زمانے کی تمام عورتوں پر تھی، پوری دنیا کے تمام عورتوں پر نہیں تھی. اس زمانے کے اندر جو عورتیں موجود تھیں ان پر فضیلت تھی. ایک دوسرا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ یہ فضیلت تو دنیا کے اعتبار سے تھی، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فضیلت ہے وہ تمام جہان کی عورتوں پر ہیں اور وہ قیامت میں ہیں. ایک یہاں کی فضیلت، ایک وہاں کی فضیلت. وہاں کی فضیلت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا مریم قنوتی، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرتے رہو، واسجدی اور سجدہ کرتی رہو، وارکعی مع الراکعین اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. حالانکہ اللہ کی قرب کا سبب تو سجدہ ہے، اللہ نے یہاں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو ایسا نہیں کہا. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدے کا ذکر اس لیے نہیں کیا، رکوع کا ذکر الگ سے کیا، کہ رکوع کے اندر اکثر آدمی کوتاہی کر جاتا ہے، مکمل رکوع جو ہے وہ نہیں کرتا، جھکتا نہیں، اور اگر جھک گیا تو پورا قیام نہیں کرتا، ابھی آدھا رکوع میں آدھا قیام میں سجدے میں چلا جاتا ہے. رکوع میں کوتاہی ہونے کا زیادہ امکان ہے، زیادہ ڈر ہے کہ رکوع مکمل ادا نہ کیا تو عبادت جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی. جیسے ایک آدمی رکوع سے اٹھا، پوری کمر سیدھی نہیں کی، کمر سیدھی کر کے سیدھا صحیح کھڑا ہو جانا
اور پھر سکون ہو جانا یہ واجب ہے، تعدیل ارکان جسے کہتے ہیں، اس میں یہ بھی ایک واجب ہے۔ تو رکوع کرنے کے اندر آدمی سے کوتاہی ہو جاتی ہے، سجدے میں نہیں ہوتی۔ سجدے میں ایک غلطی عام ساتھی بھی کر لیتے ہیں۔ کون سی غلطی ہے وہ؟ کہ سجدے کی حالت میں پیر صرف زمین پہ ٹچ کرتے ہیں، ٹچ، دیکھیں یہ اس طرح، اب تھوڑی دیر میں یہ اٹھا، تھوڑی دیر میں یہ اٹھا، اگر دونوں اٹھ گئے تو بعض ائمہ کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور مکروہ تحریمی ہونے میں تو شک ہی نہیں ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو کہا رکوع جو ہے اس لیے الگ سے بیان کیا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اور یہ مریم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی غیب کی خبروں میں سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتلایا ہے، حالانکہ آپ ان کے پاس تھے بھی نہیں جبکہ وہ اپنی قلم مریم علیہ السلام کی کفالت اور ان کی پرورش کے لیے قلمیں لکھ لکھ کے ڈال رہے تھے، تو ان کا اختلاف اور ان کے فیصلے کے وقت میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اس وحی کے آنے سے پہلے حضور کی اس کی خبر نہیں تھی۔ اس وحی کے آنے سے پہلے مریم علیہ السلام کی کفالت میں کیا اختلاف ہوا اس کی خبر حضور کو نہیں تھی، کیونکہ یہ خبر غیب میں سے ہے۔ یہ کس میں سے ہے؟ علم غیب میں سے ہیں۔ حضور کو علم غیب نہیں تھا۔ اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو اللہ یہ نہ کہتے کہ من انباء الغیب نوحیہ الیک، غیب کی خبریں آپ کو وحی کر کے بتلا رہے ہیں۔ جب تک اللہ وحی نہیں کرتا نبی غیب کا علم نہیں رکھتا، جب اللہ وحی کرتا ہے تو وہ غیب کا علم نہیں ہوتا، اس غیب کے واقعے کی، قصے کی، اس کہانی کی، اس معاملے کی اللہ خبر دیتا ہے، یہ غیب کی خبر ہوتی ہے، غیب کا علم نہیں ہوتا۔ یہاں اللہ صاف کہہ رہے ہیں من انباء الغیب، غیب کی خبر اللہ دے رہے ہیں، غیب کا علم نہیں دے رہے۔ انبا نبا، اما یتسالون میں آئے گا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ العظیم، نبا مانے خبر، عظیم مانے بہت بڑی خبر کا سوال کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے۔ کون سی خبر؟ کہ قیامت کی خبر۔ نبا کہتے خبر کو، انبا کہتے خبر پہنچانا، انباء الغیب غیب کی خبر، غیب کا علم نہیں۔ اس لیے علم غیب حضور کو نہیں، غیب کی خبریں جو اللہ نے بتائی وہ حضور کو ہیں، اور جتنی غیب کی خبریں اللہ نے ہمارے نبی کو بتائی اتنی کسی نبی کو نہیں بتائی۔ اس لیے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور کو غیب کی خبریں تو اللہ نے دی، علم غیب نہیں دیا، ورنہ اللہ کلام مجید میں ایسی باتیں نہ اتارتے۔ ایک انہوں نے قرآن اندازی کیا کی، یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ مریم علیہ السلام کو اپنی پرورش میں کون رکھے؟ تو زکریا علیہ السلام ان کے کون تھے؟ خالو۔ کون تھے؟ خالو۔ اب ان کا جو طریقہ تھا انہوں نے کیا کیا، اپنے قلم پر اپنا نام لکھا، نام لکھ کر شرط یہ لگی، بات یہ طے ہوئی کہ جس کی قلم جہاں سے پانی آ رہا ہے، جہاں پانی جا رہا ہے نہیں، جہاں سے پانی آ رہا ہے، اگر اس طرف جس کی قلم جاتی ہے تو اس کو یہ مریم علیہ السلام کی کفالت دی جائے گی، ان کی کفالت دی جائے گی۔ تو جب قلم اندر ڈالی گئی تو جو زکریا علیہ السلام کی قلم تھی، جو مریم علیہ السلام کے خالو ہیں، ان کی قلم جو ہے پانی کے اوپر کی طرف چلنے لگی۔ سب نے قبول کر لیا۔ ایسا تو تھا نہیں وہاں کہ بھائی اچھی کی ہے دوسری بار کرو، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ جو ہیں جس بات کا عہد کرتے تھے مان بھی لیتے تھے۔ تو انہوں نے کفالت میں کس کو دے دی؟ زکریا علیہ السلام کو، جنہوں نے جو ان کے سامنے پھل فروٹ دیکھ کر اولاد کی دعا بھی مانگ لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زکریا علیہ السلام کی شکل میں یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد بھی دی۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اب مریم بڑی ہو گئی، قرآن قصہ کہانی تو ہے نہیں، درمیان کی ساری کفالت تو زکریا علیہ السلام نے سنبھالی، اب یہ بڑی ہو گئی، پاک دامن تھی، اور کبھی کسی نامحرم سے بات نہیں کی، اور کبھی کسی ایسے راہ سے بھی نہیں چلی
جہاں پر کسی نامحرم کی نظر بھی پڑی ہو، پاک دامن تھی۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے کہا ہے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، کلمہ معنی حکم، اللہ کا ایک حکم، ایک لفظ، اللہ کی طرف سے ایک امر، اسمہ المسیح ابن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ کیا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم، یہ پورا نام ہے۔ نسب بھی جوڑ دیا مریم علیہ السلام کے ساتھ تاکہ دنیا کچھ نہ کہے ان کے بارے میں، انہیں خدا نہ مان لیں۔ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت والا بنایا ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ ومن المقربین، اور وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہوں گے، اللہ کے خاص لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے بات کریں گے گودی میں بھی اور جوانی میں بھی، اور وہ لوگ وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ گود میں تو عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، سورہ مریم میں آئے گا کہ جب قوم آئی اور کہا کہ یا مریم ما کانت امک بغیہ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مریم تیرا باپ بھی اچھے اخلاق والا تھا، اس میں بھی کسی طرح کی کوئی برائی نہیں تھی، تیری ماں بھی تو پاک دامن تھی جس نے اللہ کے نام پہ نظر مان رکھی تھی، حمل کی۔ اذ قالت امرأۃ عمران، امرأۃ عمران جو جہاں سے واقعہ چل رہا ہے، پھر یہ تو کہاں سے لائی؟ تو مریم علیہ السلام نے اشارہ کر دیا اللہ کے حکم سے، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو مریم علیہ السلام نے جب اشارہ کیا میرا روزہ ہے اس سے پوچھو، ان کا کیسے اس سے بات کریں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی، انی عبد اللہ، پہلا لفظ کیا تھا؟ عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں، بیٹا نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر سلام علی یوم ولدت و یوم ابعث و یوم اموت و یوم ابعث حیا، سلامتی ہے مجھ پر جس دن اللہ نے مجھے میری ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا، سلامتی ہے اس وقت جب مجھے موت دی جائے گی، سلامتی ہے مجھ پر جب مجھے اٹھایا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے 3 بار سلامتی کہ میری حفاظت اللہ نے پیدا ہونے کے وقت بھی کی، کہ میری ماں کو بولنے سے بچایا، مجھے جواب دینے کے لیے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ جب مجھے موت دے گا اس وقت بھی پوری دنیا کا عالم یہ ہوگا ایک بھی کافر زمین پر نہیں ہوگا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا ایک بھی کافر زمین پہ نہیں ہوگا، اللہ کا دین اتنا دنیا میں پاک اور صاف طریقے سے، برکتیں بھی اتنی ہوگی، گیہوں کا دانہ اتنا بڑا ہوگا، انگور کا ایک گچھا اتنا بڑا ہوگا، اونٹنی کا کجاوا، اس پہ ایک کھجور کا جو ہے خوشہ وہ اٹھا کے اونٹنی پہ رکھ دو، اونٹنی کا پورا کجاوا اس ایک جو ہے اس سے بھر جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے 3 بار سلامتی کی۔ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بات کر رہے ہیں، پھر جوانی میں ہر ایک بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مہد اور کہل کہتے ہیں 40 سال کی بعد کی عمر کو، جس میں آدمی مکمل عقل مند ہو جاتا ہے، تجربے بھی اور ٹھوکریں بھی، چوٹیں بھی، حالات بھی، تجربات بھی سب مل کر آدمی کو کامل عقل بنا دیتے ہیں۔ اس وقت جو آدمی بات کرتا ہے نا، فی المہدی و کہلا، عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں بھی ایسی بات کی جیسے 40 سال کا مرد، عقل مند، دانش مند، ہوشیار آدمی بات کرتا ہے، بچوں والی بات نہیں کی۔ کیسی بات کی؟ بچپن میں بھی عقل والی بات کی اور بڑے ہو کر بھی ویسی ان کی عقل باقی رہی۔ ایک اور بات لکھی ہے حکمہ نے کہ جس طرح آدمی بڑھاپے میں بعض مرتبہ بلکتی ہوئی باتیں کر جاتا ہے، ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی لگتا ہے اس کو ذرا بھولنے کی عادت پڑ گئی ہے، یا لگتا ہے اس کی زبان پھسل جاتی ہے۔ ایسا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسا معجزہ دیا تھا، ماں کی گود میں بھی عقل والی بات کی اور آخر میں بھی بڑھاپے میں بھی عقل والی بات کریں گے۔ ان کی عقل کبھی ضائع نہیں ہوگی، کیونکہ سلامتی ہے پیدا ہونے پر، سلامتی ہے موت پر، سلامتی ہے محشر میں اٹھنے پر، 3 جگہ سلامتی ہے ان کے لیے۔ قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر،
قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. قالت، اس نے ایک آہ بھری اور یہ پکارا، ہے میرے رب مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ مجھے کسی بشر نے آج تک چھوا بھی نہیں. بشرن کہتے ہیں، ناکرہ لائے یہاں پر بشرن، علماء بیٹھے سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے تو اپنے محرم نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، مجھے تو اپنے کسی محرم نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، نہ محرم تو دور کی بات، پھر مجھے اولاد کیسے ہو سکتی. ڈر گئی، پاک دامن تھی نا. فرشتوں نے کہا اذا قضى امرا، جب اللہ جل شانہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیں کہ یہ کرنا ہے، اسے کہہ دیتا ہے کہ یہ کام ہو جا، تو وہ اللہ کے حکم سے وہ کام وجود میں آ جاتا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ جل شانہ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی سکھائے گا، حکمت بھی سکھائے گا، اور تورات اور انجیل کا بھی علم دے گا. حالانکہ اتاری تو انجیل، تورات کا علم کیوں دیا؟ اس لیے کہ جو لوگ موجود تھے، جو اشکالات کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر سوالات کھڑے کر رہے تھے، انہیں جواب دینا تھا اپنی طرف سے نہیں. ان کے پاس جو کتاب ہو وہ اس کی سچائی بیان کرے تو یہ جواب مضبوط ہوتا ہے. تو اللہ نے ان کے پاس جو کتاب تھی نا، اعتراض کرنے والوں کے پاس، آبجیکشن اٹھانے والوں کے پاس، ان کے پاس تورات تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا نبوت کا تو یہ کہا تمہارے پاس جو تورات ہے اس میں بھی میرا تذکرہ ہے، اس میں بھی میرے نبی ہو کر دنیا کے اندر آنے کا ذکر ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں وہی انجیل میں باتیں ہیں، پھر تم لوگ کیوں جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے پیچھے پڑے ہو؟ تو انہی کا جواب انہی کی زبانی، انہی کی کتاب سے. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ ان کو رسول بنائے گا بنی اسرائیل کی طرف. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، عیسیٰ علیہ السلام جب رسول بنے تو انہوں نے کہا کہ بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نشانیاں لے کر بھیجا ہے، معجزے دے کر بھیجا ہے. کیسے معجزے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں مٹی میں سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتی ہے، میری کرامت سے، معجزے سے نہیں، اللہ کے حکم سے. کیونکہ یہ معجزہ ہے تو نسبت اپنی طرف نہیں ہوتی، اور معجزہ باقی رہتا ہے، جو چیز بن گئی وہ ختم نہیں ہوتی، اور جادو وہ چند مہینوں تک رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. جادو اور معجزہ دونوں میں فرق ہے. معجزہ باقی رہتا ہے، اور جادو جو ہے وہ رات میں آدمی سوئے تب بھی جادو ختم ہو جاتا ہے، اور جادو کی بنائی ہوئی چیز وہ بھی چند دنوں کے بعد وہ مٹ جاتی ہے، لیکن معجزہ ختم نہیں ہوتا. تمہیں پرندہ مٹی سے بناتا ہوں، پھر پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے اڑ جاتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور مادر زادہ جو پیدا ہوتی نابینا ہو اس کے چہرے پہ ہاتھ پھراتا ہوں تو وہ اچھا ہو جاتا ہے، اس کی بینائی یعنی آنکھیں دیکھنے والی ہو جاتی ہیں. والابرص، اور کوڑی اور برس کے مریض کو اگر ہاتھ پھراتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے کیا کر دیتا ہوں؟ زندہ، اپنی مرضی سے نہیں. دجال صرف ایک آدمی کو، بات آگے تو بتا دوں، دجال صرف ایک آدمی کو مارے گا اور زندہ کرے گا، مارتا رہے گا زندہ کرتا رہے گا، غلط بات ہے، کسی روایت سے ثابت نہیں ہے. دجال ایک آدمی کو مارے گا اور زندہ کرے گا. کہاں پر؟ مدینہ منورہ سے باہر. آج یہ لوگ جاتے ہیں تو جب مدینہ سے وادی جن کی طرف جب ہم روانہ ہوتے ہیں تو وہاں ایک پہاڑی پہ ایک بنگلہ بنا ہوا ہے. اس وادی کے اندر مدینہ منورہ میں زلزلے کے 3 ہلکے جھٹکے آئیں گے. یہاں سے لوگ جو کچے ایمان والے ہوں گے، افواہ تو پھیلی ہوگی، اس وقت بھی گودی میڈیا تو ہوگی، تو وہ لوگ وہاں پہنچیں گے، خبریں پھیلا رکھی ہوگی، پہنچیں گے وہاں تو ایک اللہ کے ولی بھی ہوں گے. ہمیں اللہ جل شانہ نے خوش نصیب بنایا بھارت والوں کو کہ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، عراق، یہاں کے ابدال آخری دور میں بھی حرم کے اندر ہوں گے.
کہ وہ ایک ابدال آئیں گے اور اس دجال سے جو ہے بحث شروع ہوگی. دجال آخر میں بہت غصے ہو کے جھنجھلائے گا اور کانپتے کانپتے جو وار کرے گا، جس کی وجہ سے ان کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے اور وہ دونوں ٹکڑے دور دور چلے جائیں گے. پھر وہ کہے گا اب تو مجھے خدا مان لو. تو جو کچے ایمان والا ہوں گے اس کے جھانسے میں پھنس جائیں گے. پھر اللہ دجال جو ہے ان دونوں کو ملائے گا، پھر درمیان میں کچھ ہاتھ لگائے گا، پھر اس سے کہے گا کھڑا ہو جا. تو وہ جو اللہ والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، زندہ کھڑے ہوں گے. وہ کہیں گے پہلے تو تیرے دجال ہونے میں شک بھی ہو سکتا تھا، اب تو 100% یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. پھر بار بار لوگوں کو مارتا نہیں پھرے گا، ایک ہی واقعہ بنے گا ایسے. اور تو بہت سارے اس کے جو ہوں گے وہ سب کرتب دکھائے گا، وہ انشاءاللہ پھر کبھی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ بھی کرتا ہوں. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں اس بات کی بھی خبر دیتا ہوں تم کیا کھا کر آئے ہو. عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے اللہ کے حکم سے، معجزہ تھا، کیا کھا کر آئے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور تم لوگ گھروں میں کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو، یہ بھی بتاتے تھے. فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ کوئی میرا جادو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ایک دی ہوئی نشانی ہے، جادو نہیں ہے. یہ کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے بیشتر زیور کے اندر، اور حضرت کے ملفوظات میں بھی ہیں، اگر مرید کو بھی ایسا لگنے لگے نا میرے ہونے نہ ہونے کی، کرنے نہ کرنے کی پیر کو خبر ہو جاتی ہے، میرے مرشد کو خبر ہو جاتی ہے، سمجھ لے کہ میرے عقیدے میں کہیں بگاڑ آ رہا ہے. خبر تو صرف اللہ کو ہوتی ہے اور کسی کو خبر نہیں ہوتی. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں اللہ جل شانہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تمہیں یقین آ جائے. انشاءاللہ آئندہ آگے کی بات کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی کیا باتیں ان سے کہی، اور انشاءاللہ آئندہ ہاروت ماروت جو جادو کی باتیں اور معجزے کے درمیان فرق کرنے کے لیے آئے تھے، تو غلط فہمیاں، بہت ساری غلط روایتیں چل رہی ہے ہاروت اور ماروت کے بارے میں بھی، اور آج کے دور کا میسمرزم اس کے بارے میں بھی باتیں چل رہی ہے. انشاءاللہ آئندہ پیر کے درس میں. سبحان اللہ.